ہر نماز کے بعد مٹھی بند کر کے ایک بار یہ لفظ پڑھ لیں، جس چیز کا نام لے کر مٹھی کھولو گے اللہ وہی معجزے میں بدل دے گا۔ یہ وظیفہ بند نصیب کے تالے کھول دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا طاقتور عمل بتانے جا رہا ہوں جسے مٹھی بند کر کے صرف 10 بار پڑھ لیجئے، آپ کی زندگی نہ بدل لے۔ پھر کہنا، جس چیز کا، جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر لیں گے، مٹھی کھلتے ہی آپ کے راستے کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مٹھی کھلتے ہی رب کعبہ بہترین معجزات سے نواز دے گا۔ بے شک اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے، جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آپ نے روزانہ نماز مغرب کے بعد مٹھی بند کر کے 10 بار یہ وظیفہ رب کعبہ کا صفاتی نام بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، آج ہر کوئی پریشان ہے، نظر بد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، جادو جنات کی وجہ سے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آپ کو نظر بد سے، حسد سے اور جادو جنات کے وار سے آپ کے لیے مشکلات، پریشانیاں کھڑی کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جن کے کاروبار اچانک بند ہو رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے قرض لے کر کاروبار شروع کیا، کاروبار ہر لمحہ ناکامی کا سامنا کر رہا ہے، مشکلات ختم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ رب کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، دنیا کی تنگ دستی سے، غربت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو ہر روز نماز مغرب کے بعد مٹھی بند کر کے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیجئے۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتے ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، من پسند شادی، من پسند نوکری چاہتے ہیں، اپنے محبوب کا، اپنے مالک کا نام ذہن میں رکھتے ہوئے مٹھی بند کر لیجئے اور نماز مغرب کے بعد رب کعبہ کا یہ صفاتی نام پڑھ لیجئے۔ وہ بندہ جو رشتوں میں رکاوٹ بن رہا ہے، وہ بیٹیاں جن کی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہ بے روزگار بیٹے جن کو لاکھوں کوششوں کے باوجود نوکری نہیں مل رہی، نماز مغرب کے بعد 1 منٹ کا چھوٹا سا وظیفہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی، بڑی سے بڑی رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، رب کی رحمتوں برکتوں سے آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، کافی لوگ ایسے ہیں جن کے کاروبار ختم ہو چکے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں اور رزق ان سے روٹھ چکا ہے۔ اس طرح جو شخص کاروبار کرتے ہیں، ان کو بھی طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے، تو میں ان تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ جتنی بھی مشکل میں ہوں، جتنے بھی پریشان ہو، تو آپ لوگ یہ وظیفہ آج کے دن کر لیں، کاروبار میں بھی برکت ہوگی، دوبارہ کاروبار چمک اٹھے گا، ہر نقصان سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت اور دکھ سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے گا، ظالموں کے ظلم سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے گا، اور کوئی بھی شخص آپ سے زیادتی نہیں کر سکے گا، ہر جگہ پر آپ کو کامیابی ملے گی۔ کوئی بندہ آپ کو اگر نقصان پہنچانا چاہے تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ناظرین، انسان کی قسمت میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، ہمیشہ اچھے دن بھی نہیں رہتے، ہمیشہ برے دن بھی نہیں رہتے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اچھے دنوں میں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرے، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب اس پر برے دن ہوں تو اس وقت اللہ سے مدد مانگے، نماز اور صبر سے کام لیں، کیونکہ کافی لوگوں کو دیکھا ہے جو بالکل کنگال ہو چکے تھے، ان کے گھر اجڑ چکے تھے، ان کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی، جب انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا، اپنے اللہ سے مانگا، تو اللہ پاک نے ان کو دنوں کے اندر کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ اللہ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کا مقدر چمک اٹھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا، اتنی زیادہ دولت عطا فرمائے گا کہ لوگ آپ کی نسلوں پر بھی رشک کریں گے، آپ کی آنے والی جو نسلیں ہیں ان سے بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے اندر اتنی زیادہ طاقت اور تاثیر رکھی ہے کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ بھائی وظائف سے رزق کیسے ملتا ہے؟ ہم وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، ہم تسبیحات پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں،
لیکن ساری بات کا عمل یقین کی ہوتی ہے کہ اگر آپ اللہ پاک پر یقین رکھیں گے وہ ضرور عطا کرے گا، بس آپ نے مانگنا نہیں چھوڑنا۔ آپ اس عمل کو خود کر لیں تو نتائج آپ خود دیکھیں گے۔ اس امت کو پروردگار عالم نے مختلف خصوصیات سے نوازا ہے، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور اس کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا ایک مسلمان کے لیے دعا اہمیت اور افادیت بڑی ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنی حاجات و ضروریات کو اپنے خالق و مالک کے سامنے بغیر کسی جھجک کے پیش کرے اپنی مراد مانگ سکتا ہے۔ جو شخص دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کے لیے عذاب کی وعید وارد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھے پکارو اور میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ سورہ مومن۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، بس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں نے لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تم کو لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تم کو بخش دوں گا۔ تو ناظرین، وظائف انسان کو لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی بھی بنا دیتے ہیں اور انہی وظائف سے انسان کی مشکلات ختم ہو جاتی ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام لوگوں پر کرم فرمائے، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں۔ جو آپ کو مشکلات کا سامنا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہے، آپ کی پریشانیاں، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے نماز مغرب کے بعد وہیں بیٹھ کر مصلی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے گا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اب آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے، دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کرتے ہوئے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جہاں رشتہ کروانا چاہتے ہیں اس بندے کو ذہن میں رکھیے، جو بندہ آپ کو نوکری لگوا رہا ہے اس بندے کو ذہن میں رکھیے، اس بندے کا نام لے لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، مٹھی کو زور سے بند کرنے کے بعد آپ نے رب کعبہ کا صفاتی نام یا کعبزو پڑھنا ہے۔ مٹھی بند کر لیجئے، اپنے مقصد کو، اپنے اس بندے کو جو آپ کے راستے میں رکاوٹ، دشمن یا کوئی بھی معاملہ کھڑا کرتا ہے، آپ اس بندے کا نام لے کر یا کعبزو کو 10 بار پڑھ لیجئے، لیکن یاد رکھیے گا جتنی زور سے مٹھی بند کر سکتے ہیں اتنی زور سے مٹھی بند کر لیجئے گا، کیونکہ جب تک یا کعبزو کا یہ خاص وظیفہ 10 بار پڑھ کر آپ مٹھی کو کھولیں گے نہیں، تب تک اپنی حاجت کے لیے دل میں رب سے مانگتے جائیں اور زبان پر یا کعبزو کا ذکر کرتے جائیں۔ 10 بار یا کعبزو پڑھنے کی دیر ہے، جیسے ہی 10 بار یہ پڑھ لے مٹھی کو ایک جھٹکے سے کھولیے، ایک جھٹکے سے مٹھی کو کھولتے ہی بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، بیٹی کے رشتوں سے تمام رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، عرش الہی سے رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ ناظرین، آج ایک ایسا عمل بتا چکا ہوں جو بند تقدیر کے تالے کھول دیتا ہے۔ صرف نماز مغرب کے بعد 10 بار مٹھی بند کر کے شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے کے
मुताबिक 10 बार या काबिजू को पढ़ लीजिए चंद हफ्ते रोजाना की बुनियाद पर। नमाज मगरिब के बाद पढ़ लीजिए, आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, आपके हक में फैसले हो जाएंगे। अगर नौकरी में इजाफा चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी तनख्वाह बढ़ जाए, तो ये बंदा तनख्वाह को बढ़ाता है। कोई भी काम निकलवाना चाहते हैं, इसका नाम ज़हन में रखते हुए, इसकी तस्वीर को ज़हन में रखते हुए 10 बार या काबिजू का ये अमल कीजिए। ये हर ख्वाहिश के लिए, हर मुश्किल परेशानी से निजात के लिए ये वजीफा कर लिया जाता है। ये सिर्फ जायज हाजात के लिए वजीफा है, किसी नाजायज हाजत के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये वजीफा करने के बाद आपने 20-50 का सदका खैरात लाजमी करना है। सदका बलाओं को टालता है, मुश्किलात परेशानियों को खत्म फरमाता है। रब की जात हम सब की तमाम बीमारियों को, परेशानियों को गैब से खत्म फरमा कर हम सब की जिंदगी को रहमतों बरकतों से माला माल फरमाए, आमीन। नाजरीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लिखकर जरूर शेयर करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल इल्मी वज़ाइफ को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आप तक इल्मी वज़ाइफ से भरपूर इल्मी मालूमात से भरपूर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अल्लाह।